اب دیکھیں آگے، فرض نمازوں کے لیے جماعت کے بارے میں علماء احناف کے 6 اقوال ہیں۔ بعض نے اس کو فرض عین لکھا ہے، بغیر جماعت کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ بعض نے فرض کفایہ لکھا، واجب عین، واجب کفایہ، سنت موقدہ، مستحب۔ یہ 6 اقوال ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، صاحب بہار شریعت نے، ہمارے جمہور بڑے بڑے علماء نے اس کو کیا لکھا ہے؟ واجب۔ جماعت ہر مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اب کس مسجد میں جماعت واجب ہے؟ مسجد محلہ میں نماز کی جماعت جو ہے وہ واجب ہے، یعنی آپ کے ایریا کے اندر جو نیئرسٹ مسجد ہے اس کی جماعت آپ پر واجب ہے، جو قریب میں مسجد ہے، اور جہاں پہ امام بھی معین ہے، مؤذن بھی ہے، باقاعدہ اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، جسے ہم جماعت مستحبہ کہتے ہیں، یا جماعت جو نارمل پہلی جماعت ہوتی ہے تو وہ ہم پر قریب والی مسجد کی واجب ہے۔ اگر قریب والی مسجد میں جماعت نکل جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ 1:15 بجے ظہر نکل گئی تو اب 1:30 بجے کی ڈھونڈو، 1:45 کی ڈھونڈو، 2 بجے کی ڈھونڈو، وہ لازم نہیں ہے، مستحب ہے کہ آپ ڈھونڈ لیں۔ لیکن اگر 1:15 بجے کی نکل گئی ہے تو اب آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب گناہ گار اگر جان بوجھ کے چھوڑیے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، مسجدیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مسجد محلہ ہے وہ بھی وہ مسجد جو قریب میں ہو۔ اب کوئی کینیڈا میں رہتا ہے مثال کے طور پہ، اس کی سب سے قریب مسجد 6 کلومیٹر دور ہے، بعض اوقات اگر ایسا ایریا ہے تو اب اس کو بہت دور مسجد ہے، اب اس کو یہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ ہر نماز کے لیے وہ گاڑی نکالے اور 6 کلومیٹر دور جا کے نماز پڑھے۔ جا سکتا ہے ایزیلی، پیٹرول کا اس کو مسئلہ نہیں ہے، گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے تو چلا جائے، لیکن روزانہ 5 دفعہ اس کو کہا جائے تو کتنا کلومیٹر بن گیا؟ یہ 5 کلومیٹر جانا، 5 کلومیٹر آنا، 10 کلومیٹر ایک نماز، 5 نمازیں کتنی ہو گئیں؟ 50 کلومیٹر، اس کے کتنے ڈالر کا پیٹرول لگ جائے گا؟ تو اتنی شریعت میں سختی جماعت کے حوالے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو قریب میں مسجد ہے جہاں پہ آپ 5-10 منٹ واک کر کے پہنچ جاتے ہیں، 5-10 منٹ اسکوٹر چلا کے چلے جاتے ہیں، وہ واجب ہوگی۔ لیکن 20 منٹ دور ہے مسجد کہ 20 منٹ اسکوٹر چلانی پڑے گی، 15 منٹ اسکوٹر چلانی پڑے گی، اتنا شریعت نے مشقت میں نہیں ڈالا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی منقول ہے، جس مسجد کی آپ کو اذان کی آواز آ رہی ہے اس مسجد میں آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے، یہ واجب ہے۔ جس کی اذان کی آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی اس کی جماعت آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو نیئرسٹ جو مسجد ہوتی ہے اس کی ہمیں اذان کی آواز آتی ہے، دور کی مسجدوں کی اذان کی آواز ہمیں نہیں آتی، تو بس قریب والی نماز مسجد میں اذان ہو رہی ہے، آپ نے جماعت کے لیے جانا ہے، یہ واجب ہے آپ پہ۔ مسجد دور ہے تو پھر واجب نہیں ہے، پھر گھر میں پڑھیں، یا گھر میں بھی گھر میں بھی اگر 3-4 لوگ مل جاتے ہیں تو پھر تنہا نہ پڑھیں، بلکہ گھر میں بھی اگر 3 بندے مل جاتے ہیں، 2 بندے بھی مل جاتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، 27 درجے فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بعض اوقات 2 بندے بھی ہوتے ہیں تو تنہا پڑھ رہے ہیں، تو تنہا کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ ایک بندہ امام بن جائے اور پیچھے ایک بندہ مقتدی بن جائے، تو ایک کے بجائے 27 درجے آپ کو ثواب مل جائے گا نماز کا۔ اور اس کے حوالے سے دیکھیں، تھوڑی سی حدیثیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہم بعض اوقات جماعت کو بہت غیر اہم سمجھتے ہیں، تو حدیثیں ہماری ذہن میں ہوں گی تو پھر ہم جماعت کو کچھ اہمیت دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ظلم، پورا ظلم اور کفر اور منافقت ہے کہ آدمی اللہ کے منادی کو نماز کی ندا کرتا اور حی علی الفلاح کہتا سنے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے اور پھر حاضر نہ ہو، یہ ایسا ظلم ہے جو پوری منافقت ہے۔ اس طرح دیکھیں ایک اور حدیث پاک، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سمع الندا، جو اذان سنے، ولم یأتہ، اور پھر نماز کے لیے نہیں آئے، فلا صلاۃ لہ، تو اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ جب اس کو بلایا جا رہا تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ الا من عذر، مگر کسی عذر کی وجہ سے، کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو پھر کر سکتا ہے۔